عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من اللفظ فيقبض منها وإليها ينتهي ما يربط به من فوقها فيقبض منها قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أوتي الصلوات الخمس وأوتي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا من المقحمات رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، آج 23 فروری 2022 اور رجب المرجب کا یہ آخری عشرہ 1443 ہجری کا آج کا یہ ہمارا اس مہینے کے آخری بدھ کا درس حدیث پاک اللہ کے پاک گھر جامع مسجد خلفائے راشدین شاہ جولن روڈ حسن ابدال میں جامع خادم علوم النبوہ اور التقویٰ ٹرسٹ کے زیر اہتمام اس منعقد ہونے والے درس حدیث پاک میں ہم یہاں جمع ہیں، کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے میں مکی زندگی کے اختتام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا سب سے اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا گیا، اور اس کا جو تعلق امت کے ارتقاء کے ساتھ ہے، اس امت مسلمہ کے اگلے دور کی کامیابیوں کے ساتھ ہے، ہمیں اس سے کیا رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اللہ ہمیں اس رہنمائی کو لینے کی، اس کی سمجھ حاصل کرنے کی، اس سمجھ کی بنیاد پر اپنی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی لے کر، روشنی لے کر، اللہ کے پیغمبر کے اس سفر کے علوم، انوار اور برکات لے کر اپنی زندگی کو قائم و دائم اور باقی بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج ہم نے سفر معراج اور اس کے امت مسلمہ پر جو ارتقاء کے اثرات مرتب ہوئے ہیں، اس اعتبار سے ہم نے اس کا موضوع رکھا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی ہے، مشکات المصابیح باب فی المعراج، صفحہ نمبر 529 سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ بیان جو ہم تک پہنچا ہے اس کا تذکرہ ہوا۔ وہ فرماتے ہیں انہ قال لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں سیر کرائی گئی، اور اس سیر کی اس مرتبے کا یہاں خاص طور پر ایک مرحلے کا تذکرہ کیا اس حدیث پاک میں، انتہی بہ الی سدرۃ المنتہی، آپ کو پہنچایا گیا سدرۃ المنتہی تک۔ اور سدرۃ المنتہی کیا ہے؟ وہی فی السماء السادسہ، وہ چھٹے آسمان پر ایک مقام ہے۔
الیہا ینتہی ما یعرج بہ من الارض، وہاں تک پہنچتا ہے جو کچھ چڑھتا ہے زمین سے، جو کچھ آتا ہے وہ چھٹے آسمان کی اس منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ فیقبض منہا، پھر وہاں اس کا تحلیل و تجزیہ کیا جاتا ہے، نیچے سے جانے والے احوال، اعمال، اقوال اور سارے معاملات وہاں پہنچ کر تجزیہ ہو کر فیقبض منہا، اسے ایک نئی شیپ دے کر اسے آگے پہنچایا جاتا ہے، اسے قبض کیا جاتا ہے، وہاں سے وصول کیا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے۔ اگلی ٹیمیں سدرۃ المنتہا سے اگلی قوتیں وہ اس کو وہاں سے اخذ کر لے لیتی، یہ سارا ڈیٹا ساری دنیا کا یہاں پہنچ کر وہ جمع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا تحلیل و تجزیہ ہو کر اس کو آگے اگلی ٹیمیں اس کو حاصل کر لیتی۔ وَإِلَيْهَا يُنْتَهَا، اور اسی تک انتہا ہے ہر اس چیز کی، مَا يُحْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا، جو اس کے اوپر سے چیزیں اس تک اتاری جاتی، فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وہاں پہنچ کر اس کی تحقیق و تفتیش ہوتی ہے، اور پھر اس کو سدرۃ المنتہا سے دوسری ٹیمیں لے کر نیچے کے آسمانوں کی طرف آتی ہیں۔ فَيُقْبَضُ مِنْهَا، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ آسمانوں کی ساری قوتیں ان کو اپنے اپنے حصے میں لے کر ان پر عمل درآمد شروع کر دیتی ہیں۔ اور فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے، قال اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ اللہ کے پیغمبر نے وہاں دیکھا کہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپ رہا تھا، ما یغشی، جو کچھ ڈھانپ رہا تھا، وہ کیا ڈھانپ رہا تھا؟ قال فراش من ذہب، وہاں پروانے تھے اس سونے کے جو اس کے اوپر برس رہے تھے، اس درخت کے اوپر انوار اور برکات کی شکل میں۔ قال، پھر فرمایا فأوتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں عطا کی گئی تین چیزیں۔ اوتی الصلوات الخمس، آپ کو 5 نمازیں عطا فرمائی گئی۔ وأوتی خواتیم سورۃ البقرہ، اور آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری اختتام کی آیات عطا فرمائی گئی۔ وغفر لمن لا یشرک باللہ من امتہ شیئا من المقحمات، اور یہ وعدہ الہی کہ جو بھی آپ کی امت میں سے آدمی شرک نہیں کریں گے، ان کے باقی جو گناہ ہیں ان کے لیے مغفرت کے سامان اور اسباب کو اختیار کیا جائے گا، اور ان کے لیے مغفرت اور رحمت کا یہ دروازہ کھولا جائے گا۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے اپنی صحیح کتاب صحیح مسلم شریف میں اس کو نقل کیا ہے، تفسیر کے ساتھ بھی۔ اسی طرح یہ احادیث معراج اور احادیث اسراء سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ منقول ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو معراج کے سفر کے احوال ہیں، یہ صحابہ کرام میں 45 صحابہ کرام سے منقول ہے، جنہوں نے مختلف مواقع پر، کچھ لوگوں نے تو پہلی دفعہ رسول اللہ سے سنی، کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر خطابات اور دیگر مجالس میں کئی دفعہ آپ نے خود اجمالی طور پر اس سفر کا کوئی واقعہ بیان فرمایا، اس وقت صحابہ کرام نے سنا، کچھ صحابہ کرام نے دیگر صحابہ کرام سے سنا۔ اس طرح یہ صدائے باز گشت، یہ ساری زندگی دور نبوت کے اندر صحابہ کرام میں، مسلمانوں میں اس سفر کا چرچا رہا۔ اس سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ صحابہ کرام کی مجالس میں چلتا رہا، سب لوگ اس کو ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے رہے، اس کی تحقیقات کرتے رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر اکیلے سوال کیا، کیف اسری بک، کیسے آپ کو سیر کرائیں گے؟
ایک ہی رات میں۔ اب اس کے بارے میں مجھے بتائیں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس صحابی رسول کو پھر اس کا تذکرہ فرمایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر معراج رات کے ایک حصے میں کر کے آئے، جب واپس تشریف لائے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں وہاں پہنچے تو راستے میں ابو جہل مل گیا۔ جب بھی ملتا تو وہ کبھی تو مذاق کے طور پر اور کبھی معلومات لینے کے لیے پوچھتا تھا، ہاں محمد کوئی نئی بات آئی ہے، کوئی نئی وحی آئی ہے، کوئی آپ کو نیا خواب آیا ہے؟ کیونکہ تم روزانہ قوموں کی ترقی کے خواب دیکھتے ہو، امت کی کامیابیوں کے خواب دیکھتے ہو، کیسر اور کسرا کے نظاموں کے ٹوٹنے کے خواب دیکھتے ہو، اپنی امت کے کہتے یہ خوشحال ہو جائیں گے اس کے خواب دیکھتے ہو، کوئی نیا خواب دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آج کے رات میں ایک نیا واقعہ رونما ہوا، نیا حادثہ رونما ہوا۔ وہ کیا ہوا کہ میں نے بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر کیا اور وہاں سے 7 آسمانوں تک کا سفر کیا اور اس کے کچھ احوال بیان کیے۔ اب اس کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا یہ تھوڑی دیر بعد شاید نعوذ باللہ جس طرح پاکستانی لیڈر صبح اور بیان دیتے ہیں شام کو اور بیان دیتے ہیں، یہ دوبارہ منکر نہ ہو جائے۔ تو کہنے لگا جو باتیں تم نے مجھ سے کی ہیں یہ ساری قریش کی قوم، عرب قوم سرداروں کے سامنے کرنے کے لیے تیار؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، یہ تو حق بات ہے۔ راستے میں ایک صاحب اللہ کے پیغمبر سے کچھ لوگ ملے مسلمان اور آپ کی خواتین سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ باتیں مت بیان کریں، یہ لوگ مذاق بنائیں گے آپ کا اور اس کو سمجھیں گے نہیں آپ کا یہ سفر کتنا مبارک تھا اور حقیقی سفر تھا، یہ مذاق اڑائیں گے، آپ ان سے باتیں مت کریں۔ پر میں کیوں نہ بات کروں، جب میں یہ دیکھ کر آیا اور میں یہ ملاقات کر کے آیا تو میں ان پر یہ باتیں کیوں نہ اپنی امت پر انسانوں پر کھول دوں، یہ حقائق واضح کر دوں۔ تو اس نے کہا ابو جہل نے کیا یہ ساری قوم کو بتانے کے لیے تیار ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔ اب وہ آپ کو لے گیا اور مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں ساری مجلسیں لگی ہوئی تھی، ابو جہل نے ان کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے ان کو کہتا ہے آؤ ذرا محمد کی نئی باتیں سنو، میں تو پہلے ہی کہتا تھا ان کا دماغ چلا ہوا ہے، اب یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کسی کے دماغ میں نہیں آتی، لہذا یہ باتیں ذرا غور سے سنو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا حال مکہ کے ان مشرکوں کو، کافروں کو ابو جہل کے کہنے پر سنایا اور اسی نے سب کو اکٹھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سناتے ایک ایک کو جا کر تو بڑا مشکل ہوتا، خدا کی شان اسی دن واپس آئے اور اسی دن یہ سارا ماجرا وہ سارے مکہ میں اور سارے عرب میں آہستہ آہستہ پھیل گیا۔ اب آپ نے سارے مکہ کے سرداروں کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ میں رات میں کہاں تھا اور پھر مجھے جبریل نے آ کر جگایا اور پھر جو جو معاملات طے ہوئے اور جن جن احوال سے گزرے وہ سارے تفصیل کے ساتھ حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اب جب بیان فرمائے تو اس موڑ پر سب لوگوں نے سننے کے بعد مذاق اڑایا۔ اب وہاں سے اٹھے، حضرت ابو بکر صدیق وہاں نہیں تھے، ابو جہل ان سے ملا اور ان سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کیا ایک آدمی ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر کر سکتا؟ 2 مہینے کا سفر نہیں کر سکتا؟ وہ وہاں سے آسمانوں تک کا سفر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا آسمان تک جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ اسی وقت وہاں کھڑے کھڑے کہنے لگا نہیں جا سکتا، یہ بات نہیں ہے صحیح، اور جو کہے تو یہ تو صحیح نہیں ہے، کیسے ہو سکتا؟ عقلاً محال نظر آتی ہے، ناممکن نظر آتی ہے۔ لہذا انہوں نے پکا کیا حضرت ابو بکر صدیق کو، اور پھر اس کے بعد کہنے لگا تمہارا ساتھی کہتا ہے کہ میں اسی رات میں تھوڑے سے عرصے میں میں یہاں سے گیا
بیت المقدس تک، وہاں سے عالم بالا تک، عالم ملکوت تک کا سفر طے کر کے آیا ہوں، اور میں وہ کہتے ہیں تو بالکل سچ کہتے ہیں اور صحیح کر کے آیا۔ وہ کہنے لگا عجیب بات ہے، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے نہیں ہو سکتا، اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں اور میں بالکل، جب وہ کہتے ہیں تو بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے۔ کیوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس نے کہا اس لیے، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آسمانوں سے میرے پاس فرشتہ بھی لے کر آتا ہے، جب وہ فرشتہ یہاں نیچے آ سکتا ہے تو یہ نیچے سے اوپر کیوں نہیں جا سکتے؟ راستہ تو بنا ہوا ہے آنے جانے کا، پیغمبر تک علم وحی کے نزول کا راستہ تو پہلے سے بنا ہوا ہے، معاملات پہلے سے چل رہے ہیں پیغمبر کے اور علم وحی کے اور آسمانوں کے اور عرش عظیم تک کے، یہ تو پہلے سے پیغمبر کے ساتھ یہ وہاں سے معاملات چل رہے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں تو بالکل صحیح کہتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابو بکر کو اس معراج کے موقع پر آپ کو الصدیق اکبر، صدیق اکبر کا خطاب ملا زبان نبوت سے کہ ابو بکر تم ابو بکر نہیں ہو، تم صدیق اکبر ہو۔ جس واقعے کو عرب کے سارے لوگ جھٹلا رہے ہیں اور تم رسول اللہ کی زبان سے سنے بغیر ہی اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ یہ سفر کر کے آئے اور تم اس واقعے کی آپ کی زبان سے یہ خبر براہ راست نہیں سنی، لیکن فوراً تم نے ان کی تصدیق کر دی اللہ کے پیغمبر کی کہ واقعتاً اللہ کے پیغمبر یہ سفر کر کے آئے۔ تو یہیں سے پتہ چلا کہ یہ سفر معراج یہ بڑی اہمیت کا حامل سفر ہے۔ رسول اللہ کا سفر معراج یہ بڑی اہمیت کا حامل سفر ہے، اور یہ سفر آپ کو مکی زندگی کے اختتام کے قریب اور ہجرت مدینہ سے کچھ پہلے کروایا ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے اور سیرت کے کچھ سیرت نگاروں نے سفر معراج کو اور ہجرت کو دونوں کو ملا کر بیان کیا، درمیان میں کسی اور چیز کو بیان نہیں کیا۔ مولانا حفظ الرحمان سہاروی قصص القرآن میں اس کی طرف خصوصی طور پر توجہ دلاتے ہیں کہ امت کے ارتقاء میں، اس امت کی ترقی کے سفر میں سفر ہجرت اور سفر معراج ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، پیغمبر کے ان دونوں اسفار کا۔ آج مسلمانوں نے پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا کہ اللہ کے پیغمبر اگر اور کچھ مطالعہ نہیں کرنا چاہتے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان دو اسفار کا ہی مطالعہ کر لے۔ ایک مسلمان اس پر پورے دین کی بہت ساری باتیں کھلے گی۔ اگر سفر معراج کا مطالعہ کرے، پیغمبر علیہ السلام نے یہ سفر کیا کیا تھا، اس پر بہت ساری زندگی کے حقائق کو لے کے، اور اگر سفر معراج کے بعد سفر ہجرت نبوی کا مطالعہ کر لے تو پھر اس پر بھی بہت سارے اسرار اور رموز اور حقائق کھلیں گے۔ اب سفر معراج میں اللہ کے پیغمبر وہاں بھی دو ہی جا رہے ہیں، آپ ہیں اور آپ کا ایک رفیق سفر ہے، اور وہاں رفیق سفر کون ہے؟ نوریوں کا سردار سید الملائکہ جبرائیل امین آپ کو اپنے بستر سے اٹھا کے لے کے جاتا ہے، آپ کو اپنے بستر سے اٹھا کے لے کے جاتا ہے، اور وہاں سے اٹھا کر حتیم میں کعبۃ اللہ میں لے کر آتا ہے، اور کعبۃ اللہ سے لا کر یہاں سے پھر اگلا سفر شروع ہوتا ہے، اور پھر اس سفر کی پوری رویداد ہے۔ اس سفر معراج میں نوریوں کا سردار، یہ سفر بھی حقائق اور انوار کا سفر ہے، تو اس سفر میں نوریوں کا سردار آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، قدم بقدم آپ کو تعاون دے کر اور آپ کے سفر میں رہنما بن کر آپ کے لیے پورے اس سفر کے معلومات کا اور پورا پروٹوکول لے کر اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر کا سفر طے کیا جاتا ہے۔ جس طرح دنیا میں اگر ایک سربراہ مملکت کسی جگہ سفر کرتا ہے تو اس کا پورے سفر کا ایک ایک مرحلہ طے کیا جاتا ہے، کہاں کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، کیوں ملنا ہے، کتنی دیر ملنا ہے، کیا گفتگو ہونی ہے۔
اور کیا کیا معاملات طے ہونے ہیں، کن کن معاہدات پر سائن ہونے ہیں، یہ ساری باتیں طے ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ کے سفر کے بارے میں جبرائیل امین رب ذوالجلال سے ساری باتیں طے کروا کے لے کر آئے۔ ہر آسمان پر ساری چیزیں طے ہو کر پھر جبرائیل امین پورا سفر کا پروٹوکول لے کر پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کو یہ سفر پر لے کر گئے۔ اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 2 وزیر دیے ہیں، میرے معاونین دیے ہیں۔ اما وزیر آئے فی السماء، میرے آسمانوں کے وزیر وہ جبریل و میکائیل، جبریل اور میکائیل ہیں۔ اب اس سفر معراج میں جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہے، اور فرمایا اما وزیر آئے فی الارض، اور زمین میں جو میرے وزیر اور معاون ہیں ابو بکر و عمر، وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ اب سفر معراج میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جبرائیل امین اول سے آخر تک ساتھ، اور سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق، وہاں جبریل آپ کو جگانے کے لیے آئے اور ساتھ لے کر گئے، اور یہاں سفر ہجرت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے چلے اور ابو بکر صدیق کے گھر آئے اور یہاں سے ان کو ساتھ لیا۔ ابو بکر صدیق کے گھر سے یہ سفر شروع ہوا، سفر ہجرت، اور اللہ کے پیغمبر کے سفر کے ساتھ ہی ابو بکر صدیق ہے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، اذ ہما فی الغار، یہ دونوں غار میں ہیں اور یہ دونوں اس سفر پر جا رہے ہیں، اور یہ دونوں اس سفر پر اللہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ وہاں بھی سفر اللہ کی طرف ہے اور سفر ہجرت بھی اللہ کی طرف ہے۔ اس لیے کم از کم قوموں کے رہنماؤں کو، بڑے بڑے لیڈروں کو، علماء کو، پیروں کو، اساتذہ کو، معلمین کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 سفر ضرور مطالعہ کرنے چاہیے، پوری تحقیق کے ساتھ مطالعہ کرنے چاہیے، اور پوری تحقیق کے ساتھ اپنے اساتذہ سے، بڑے بڑے اہل علم سے ان ساری احادیث کو پورے اہتمام کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے امت کے ارتقاء کا جو دور شروع ہوا ہے، اس امت کو جو کامیابیوں کے اگلے مرحلوں پر اللہ کے پیغمبر لے کر گئے ہیں، ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے۔ آج ہم امت کہاں کھڑی ہے، اس امت کو آج اس سفر کی رہنمائی سے آج امت کو کیسے آگے لے کر جائیں گے۔ آج ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ سفر تو ہو گیا، اس سفر کی رودات بھی آ گئی، اس سفر کی تفصیلات بھی آ گئی، اس کے احکامات بھی آ گئے، اس کی ساری چیزیں واضح ہو گئی۔ اس لیے اس سفر کی بڑی اہمیت، اللہ کے رسول کی بھی اہمیت ہے، اللہ کی بھی اہمیت ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس سفر کے آغاز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغمبر اپنے گھر میں آرام فرما ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام ہانی کے گھر میں تھے، وہاں سے اٹھے کعبۃ اللہ میں آئے تو کعبۃ اللہ میں بھی ایک جگہ پر ترکی دور کی جو تعمیر ہے، اس دور میں جہاں سے اوپر گئے تھے وہاں انہوں نے تعمیر میں بھی اس نقشے کو، یہ باب عبدالعزیز کی طرف سے جب اندر آتے ہیں تو یہاں وہ ایک جگہ موجود ہے جہاں سے اوپر گئے تھے پچھلے دور کی، پتہ نہیں اس نئے تعمیر کے اندر اس کو باقی رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا، کیونکہ اس حصے کو گرایا گیا تھا، لیکن ترکی دور میں انہوں نے اس نقشے کو وہاں محفوظ کیا، اس کی الگ سے تعمیری شناخت انہوں نے قائم کی تھی۔ اور پھر آپ کو حجر میں لایا گیا، حتیم میں، اور یہاں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں رأیتنی فی الحجر، میں حجر میں تھا، حتیم میں تھا، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے جبریل یہاں لے کر آئے، اور یہاں لا کر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے سب سے پہلے جگایا تو میرے سینے کو چاک کیا شق کے صدر، اور میرے سینے کو چاک کر کے میرے اندر سے دل کو نکالا اور جنت کے لائے ہوئے برتنوں میں رکھ کر آب زمزم سے میرے دل کو دھویا اور پھر میرے دل کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ اب سفر معراج کا آغاز ہوتا ہے تو جبرائیل امین
اللہ کی طرف سے لایا ہوا برتن، یہ ایک مثالی برتن سمجھانے کے لیے، تاکہ امت کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کے پیغمبر سفر پر جا رہے ہیں تو سامان سفر کیا ہے، زاد سفر کیا ہے؟ ایمان اور حکمت، اللہ کا تعلق، اللہ کی عظمت و جلال، وہ دل و دماغ میں رچی بسی ہوئی ہے پہلے سے، پھر سے زیادہ اس کو بھر دیا گیا۔ فرمایا ملیا ایمانا و حکمتا، وہ برتن میرے دل و دماغ میں اڈھیل دیا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس سفر معراج کا آغاز ہوا تو ایمان اور حکمت کو دل و دماغ میں منتقل کرنے سے آغاز ہوا کہ ہمارا دل و دماغ یہ دنیا میں رہ کر آلودہ ہو جاتا ہے، یہ دنیا کے حالات سے متاثر ہوتا ہے، شیطانوں کے اثرات سے متاثر ہوتا ہے۔ اب دل کو دھونا ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا یہ اقرار و اعتراف ہے، یہ دل کے اندر کو دھو دیتا ہے۔ جبرائیل امین نوریوں کا سردار وہ انوار و برکات لے کر آیا، جب یہ کلمہ اس پورے نور بصیرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو انسان کا دل و دماغ دھل جاتا ہے۔ اس لیے صدق کے دل سے جب ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس کا دل مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس سفر معراج کا آغاز اللہ کے پیغمبر کے قلب اطہر کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا، اور اندر سے کوئی چیز بھی آثار تھے دنیا کے ان سب کو دھو ڈالا گیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آب زمزم اس دنیا میں نور اور حکمت کا بھرا ہوا پانی ہے، یہ نور اور حکمت سے بھرا ہوا پانی ہے۔ اس پانی سے پیغمبر کے قلب اطہر کو دھویا گیا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے یہ پانی جو ہے یہ صرف دنیا کا مادی پانی نہیں ہے، یہ اپنے اندر معدنی اثرات بھی رکھتا ہے، یہ انوار و برکات کے اثرات بھی رکھتا ہے۔ دنیا کے سارے پانیوں پر صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے سب پانیوں پر بھاری ہے۔ اس اعتبار سے اس پانی کی اپنی تاثیر ہے، اور اس تاثیر سے انسانوں کے قلوب میں نئی قوتیں پیدا ہوتی ہیں، نئی حرارت پیدا ہوتی ہے، نئے جذبے وجود میں آتے ہیں، نئے علم کی طرف قدم بڑھتے ہیں۔ یہ پانی قدم بڑھانے والا ہے، یہ قدم اٹھواتا ہے، یہ انسانوں کو متحرک کرتا ہے۔ اسی لیے ایک دفعہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوست نے سوال کیا کہ باقی سارے پانی تو بیٹھ کر پینے کا حکم ہے، یہ آب زمزم کھڑے ہو کر پینے کا حکم کیوں ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کھڑے ہو کر پیا۔ جب کعبۃ اللہ میں تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ پانی پلائیں گے، سقایا۔ حاجیوں کو اس دور میں تو ڈول سے پانی کھینچ کر پلاتے تھے نا۔ یہ رضاکارانہ خدمت بنو ہاشم کا یہ قبیلہ سر انجام دیتا تھا کہ مفت میں ان کے بچے بوڑھے جوان وہ آ کر حج کے دنوں میں ہر وقت پانی کھینچتے رہتے تھے اور بائیں ڈول لا کر بھر کے رکھتے تھے، جب بھی کوئی حاجی آئے پانی اس کو مفت میں ملے، فری میں ملے۔ اب تو حاجیوں کو لوٹا جاتا ہے، اب یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، اور لوگ پانی بھر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر آئے تو ڈول نکالا اور نکال کر اس میں سے پانی پیا، اور پانی پی کر جو بچا ہوا پانی تھا کچھ پانی آپ نے باہر پانی میں ڈالا، اور فرمایا باقی پانی حجۃ الوداع کے سفر میں فرمایا اس کو واپس آب زمزم میں ڈالو، آب زمزم میں واپس ڈلوا دیا۔ یہ امت پیغمبر کا جھوٹا قیامت تک پیے گی، آب زمزم قیامت تک یہ پیغمبر کا جھوٹا بھی پیے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا حاصل یہ پانی بھی پیے گی۔ کہنے لگے یہ پانی کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں، جس نیت اور ارادے سے یہ پانی پیئیں گے اللہ وہی تمہارے لیے حالات، اسباب اور وسائل میسر کریں گے۔ زمزم لما شرب له، زمزم جس نیت سے پیئیں گے وہی نتائج آئیں گے۔ شفا کی نیت سے پیئیں گے شفا ملے گی، ایمان کی نیت سے پیئیں گے ایمان ملے گا، حکمت کی نیت سے پیئیں گے حکمت ملے گا، علم کی نیت سے پیئیں گے علم ملے گا۔
اسی لیے فرمایا رسول اللہ نے جب آب زمزم پیو تو یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ علم نافع عطا فرما، اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما، اے اللہ میرے لیے یہ ساری قوتیں نصیب فرما۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو اس حدیث کو بیان کرتے تھے، امام بخاری نے بھی انہی سے حدیث نقل کی ہے، جب وہ حج کرنے کے لیے آئے اور آب زمزم پیا نکالا اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسی حدیث کو انہوں نے پڑھا، حدثنی فلان عن فلان، مجھ سے فلانے نے بیان کیا، ان سے فلانے نے بیان کیا، ان سے فلانے محدث نے بیان کیا کہ زمزم لما شرب له، زمزم اس لیے جو جس نیت سے پیا جاتا ہے وہی نیت پوری کی جاتی ہے۔ ہاں انا اشربہ لعطش یوم القیامہ، میں آج زمزم اس نیت سے پی رہا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے پیاس نہ لگے۔ ہاں انا اشربہ لعطش یوم القیامہ، اب میں اس سفر میں اس نیت سے پی رہا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن پیاس نہ لگے۔ بڑے لوگوں کی بڑی ادائیں ہوتی ہیں، کعبۃ اللہ میں آتے ہیں تو ان کی اپنی ادائیں ہیں اور اپنی اداؤں سے وہاں پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ کو بھی کعبۃ اللہ میں لایا گیا۔ یہ سارا سفر ہی نورانی سفر، یہ سارا سفر ہی انوار و برکات کا سفر ہے۔ دل کو چاک کر کے، سینے کو چیر کر، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہاں سے چیرا اور یہاں تک اللہ کے پیغمبر نے انگلی لگا کر اپنے سینے پر صحابی کو بتایا، یہاں تک یہ بال آ رہے ہیں میرے، یہاں تک سینہ چیر کر جبریل نے اندر سے دل نکالا اور میں دیکھ رہا تھا کہ میرا دل بائے ہے، اور اس دل کو آب زمزم سے لا کر اس کو دھویا جا رہا ہے، اور پھر جنت کا ایک کشت بھرا ہوا ہے، ملے ایمانا و حکمتن، ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس پورے برتن کو میرے سینے کے اندر ڈال دیا گیا۔ سینہ پہلے ہی انوار و برکات سے بھرا ہوا ہے، لیکن دوبارہ اس کے اندر انوار و برکات اس سفر کے ترقی کے تقاضوں کے اعتبار سے دوبارہ تیاری کروا دی گئی۔ اب جس طرح بچے امتحان دیتے ہیں تو ان کو تیاری کروائی جاتی ہے، جو جس سفر پر جاتا ہے اسی سفر کا زاد راہ اور سامان سفر لے کر آتا ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر یہاں سے دل کو دوبارہ بارہ تو دوبارہ دل قائم، جسم قائم، کھڑے ہو گئے، اب حجر اسود میں آئے اور یہاں سے کعبۃ اللہ کے طواف سے نئے سفر کا آغاز ہوا۔ جبرائیل امین ساتھ ہیں، اب منزلوں پر اترتے جا رہے ہیں، اب یہ سفر جاری ہے۔ رسول اللہ ہجرت کا یہ سفر ہجرت کا یہ آغازیہ ہے۔ یہ مکہ سے آپ چلے، جو سفر ہجرت تھا وہی منزلیں رسول اللہ کی ہیں، جن منزلوں سے ہجرت کا سفر طے ہو رہا تھا۔ سفر معراج میں بھی آغاز وہیں سے ہو کر وہیں سے گزر رہے تھے۔ جو 2 سال بعد، 3 سال بعد یا 2 سال بعد یا 1.5 سال بعد، علماء کی مختلف آراء ہیں، اکثر اس پر متفق ہیں کہ سفر ہجرت سے 1.5 سال پہلے یہ سفر معراج ہوا، اور جبرائیل امین نے آپ نے اگلا ترقی کا سفر جو طے کروانا تھا اپنی قوم کو، آپ نے 13 سال کے قریب مکی زندگی میں اپنی جماعت تیار کی، محنت اور قوت تیار کی، اور اس کو اگلے میدانوں میں اتارنا ہے۔ لہذا اب اس سفر معراج میں اپنی جماعت کو کس راستے سے ہو کر گزریں گے، وہ سارے پروٹوکول طے ہو گیا۔ اب یہاں سے نکلے تو راستے میں پہلا امتحان اللہ کے پیغمبر کا آیا کہ آپ کے سامنے پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا پیالہ ہے، ایک پانی کا پیالہ ہے اور ایک شراب کا پیالہ ہے، کہ آپ ان تینوں پیالوں میں سے ایک پیالے کا انتخاب کریں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ چن لیا، تینوں پیالوں میں سے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ آج تو لوگوں کو خالص دودھ بھی میسر نہیں رہا، اب تو دودھ جیسی چیز بھی امت سے انقطاع ہو گئی، اب مشینوں کا دودھ پیتے ہیں، ہر جگہ وہ دودھ نہیں ہوتا، وائٹنر ہوتا ہے، دودھ کی جگہ وائٹنر پلایا جاتا ہے بچوں کو بھی۔ اب تو بچہ پیدا ہوتے ہیں ساتھ ہی ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں اس کو فلاں کمپنی کا دودھ پلاؤ، جو قدرت نے بچوں کے لیے دودھ رکھا ہے وہ دودھ ان کو نہیں میسر ہو۔ رسول اللہ نے اس سفر میں دودھ کا انتخاب کیا کہ زندگی میں آپ کو دودھ کا انتخاب ہوگا،
اور سفر معراج میں بھی دودھ کا انتخاب پہلے کیا، اور سفر ہجرت میں بھی آپ کے سفر کی اکثر غذا دودھ تھا۔ سفر ہجرت میں بھی آپ نے اس سفر کی اکثر غذا دودھ تھا۔ 3 دن غار ثور میں قیام کیا، تو غار ثور میں ابو بکر صدیق کا جو بھیڑ اور بکریوں کا ریوڑ تھا، آپ کا غلام عامر ابن فہیرہ روزانہ یہ لے کر جاتا تھا بکریوں کا ریوڑ چرانے کے لیے۔ رات کو آپ کے خاندان کے لوگ جاتے تھے، ابو بکر صدیق کے خاندان کے لوگ، اللہ کے پیغمبر تک مکہ کی خبریں پہنچانے کے لیے۔ اس سفر ہجرت میں ساری معلومات رات کو دے کر آتے تھے، سارا دن کیا ہوا۔ صبح سحری کی وقت میں عامر بن فہیرہ ابو بکر صدیق کی بکریوں کا ریوڑ لے کر جاتا، غار ثور تک ان کے رات کے قدموں کے نشانات مٹا دیتا، اور دودھ دے کر وہاں تک پہنچا کر آ جاتا، تازہ دودھ، کھانا بھی مل گیا اور تازہ دودھ روزانہ تھا، ابو بکر صدیق کی بکریوں کا دودھ مل جاتا۔ 3 دن تک تو یہاں کا دودھ تھا، اور یہاں سے آگے نکلے تو وہ جو خیمہ ام معبد کا واقعہ سفر ہجرت کا مشہور واقعہ ہے، وہاں پہنچے رسول اللہ، کھانے کی چیزیں ختم ہو گئیں، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو ان سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ سفر پر ہے۔ ام معبد کا خیمہ درمیان میں تھا کہ یہ حرم کی طرف آنے والے مسافر، ان کو راستے میں کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو لوگ، کتنے اونچا خاندان تھا، ایک مرد اور عورت، خاندان جنگل میں ڈیرا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے کعبۃ اللہ کے راستے میں، کہ راستے میں جانے والوں کو اگر کسی خدمت کی ضرورت آ جائے تو اللہ کی طرف سفر کرنے والوں کی خدمت کا موقع مل جائے۔ آج خدمت کا موقع لینے والے لوگ کم رہ گئے۔ مسجد کی خدمت کرنی ہے، یہاں کا کوئی کام کرنا ہے، علم والوں کی خدمت کرنی ہے، علم والوں کو کوئی کام کرنا ہے، اب یہ خدمت کا موقع لینے والے لوگ ہی کم رہ گئے۔ وہاں پہنچی تو پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ کہنے لگے گھر میں کچھ بھی نہیں، کھانے کی کوئی چیز بھی نہیں، اور میں دودھ بھی نہیں، بکریاں، کہنے ریوڑ چرنے کے لیے جنگل میں دور چلا گیا، اور میں یہ بکری تو کھڑی ہے، انہوں نے کہا یہ بیمار مریل اور سوکھی ہوئی بکری ہے، اور میں اجازت ہو تو ہم اسی کو استعمال میں لے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی، تنوں پر ہاتھ پھیرا اور پانی ڈالا، وہ بکری ہری بھری ہو گئی۔ آپ نے دودھ نکالا، ایک برتن، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، سارے برتن ام معبد کے خیمے کے وہ سب کے سب بھر گئے۔ آپ نے دودھ پیا، ابو بکر صدیق نے پیا، ام معبد کو پلایا، اور پھر اس کے بعد آپ وہاں سے آگے چلے گئے۔ اب واپس اس کا خاوند آیا، گھر دودھ سے بھرا ہوا ہے، بکریاں میرے ساتھ ہیں، دودھ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا اسی بکری سے نکلا ہے، یہ تو بکری دودھ دیتی نہیں۔ رسول اللہ کا یہ سفر امت کے لیے یہ معاشی ترقی اور خوشحالی لانے والا سفر تھا۔ سفر معراج بھی خوشحالی والا، نور کا سفر اور انوار و برکات کا سفر، برکتیں امتوں کے اندر منتقل کرنے کا سفر۔ امتیں ترقی کرتی ہیں انوار سے، علوم سے، معاشی خوشحالیوں سے، ان کے لیے ہر چیز میسر کی جاتی ہے۔ آج امت پر قدغنیں لگائے جاتے ہیں، فلاں چیز بند، فلاں چیز بند، فلاں پر ٹیکس، فلاں پر ٹیکس، فلاں پر ٹیکس۔ اللہ کے پیغمبر یہ نعمتوں کا سفر مطالعہ کر کے آئے، اب اس کا گھر بھر دیا، دودھ سے بھر دیا، اس کے گھر کو جہاں گئے دودھ سے بھر گیا۔ جبریل آئے تو حضور کا قلب بھر گیا ایمان و حکمت سے، حضور جا رہے ہیں تو ان کا گھر بھر دیا، ایمان کے نور سے بھی بھر دیا، علم نبوت کے نور سے بھی بھر دیا، انوار و برکات بھی ڈال دیے، اور معاشی خوشحالی کے طور پر دودھ کے برتن بھی گھر سے بھر دیے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کے پیغمبر جہاں جہاں گزرتے گئے تو دودھ کا پیالہ آپ نے پسند کر لیا، دودھ کا پیالہ منتخب کر لیا۔ یہ سفر معراج ہے اور دودھ کا پیالہ منتخب کر لیا۔ ایک دفعہ ایک صحابی، اللہ کے پیغمبر روزانہ صحابہ اکرام سے صبح مجلس لگایا کرتے تھے نماز کے بعد، آج رات کسی نے خواب تو نہیں دیکھی، خواب نے ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی، میں نے خواب دیکھی۔ اور خواب کیا دیکھی ہے؟
فرمایا بتاؤ خواب کیا دیکھیے؟ میں خواب دیکھی ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ جو اتارا گیا، اور اس دودھ کے پیالے کو وہ آپ سے لے کر ابو بکر صدیق نے پیا، عمر بن الخطاب نے پیا، اور ساری مجلس والوں نے وہ دودھ کا پیالہ پیا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب پیغمبر کا فیض امت تک منتقل ہوگا، تو امت کو جو شکل دکھائی جا رہی ہے وہ دودھ کی شکل۔ پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، اس خواب کی کیا تعبیر آپ نے کری؟ فرمایا اولتہ بالعلم، میں نے اس کی خواب کی تعبیر، دودھ کی تعبیر علم سے دی ہے کہ آپ کا فیض امت کو پہنچے گا تو علم کی شکل میں پہنچے گا۔ اب یہ امت فیض اٹھانا چاہے رسول اللہ کا، تو رسول اللہ کا فیض کیسے اٹھائے گی؟ جو اللہ کے پیغمبر کو علم دیا گیا اس علم کو اپنے دل و دماغ میں منتقل کرے، اس کا انتظام کریں۔ یہ علم اللہ کے پیغمبر کو دودھ کی شکل میں دکھلایا گیا، اور آپ سفر معراج پر جا رہے ہیں تو دودھ کا پیالہ منتخب کیا۔ تو صحابی حضرت جبریل کہتے ہیں آپ نے اخترت الفطرۃ انت علی الفطرۃ، آپ فطرت سلیمہ پر ہیں۔ اب جبرائیل امین نے دودھ کے پیالے کا انتخاب اور فطرت انسانیت کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا۔ یہ فطرت انسانی یہ صفائی میں، شفافی میں، اور دودھ کے اعتبار سے، سفیدی کے اعتبار سے یہ دودھ کی مانند ہے۔ جس طرح دودھ کا رنگ بدل جائے تو پتہ چل جاتا ہے ملاوٹ ہو گئی، فطرت انسانی میں ملاوٹ ہوگی، وہ فطرت بھی اسی طرح صاف اور سادہ ہے دودھ کی طرح، اس میں بھی ملاوٹ نہیں ہونے دی جائے۔ تو اللہ کے پیغمبر یہ سفر معراج پر جا رہے ہیں، تو سفر معراج کا حاصل کیا ہے؟ انسانوں کی فطرت کی صفائی، ان کی فطرت کو صاف رکھنا ہے، ان کی فطرت کو صاف کرنا ہے۔ یہ گندی ہو گئی فرعونوں، قارونوں، ہارون، نمرودوں، بدماشوں، دنیا کی محبت، شیطانوں کے اثرات سے انسان کی تختی فطرت کی گندی ہو جاتی ہے، اسے دھویا جائے گا، ایمان اور علم اور حکمت سے دھویا جائے گا، ان کے اندر سے گمراہیاں نکالی جائیں گی، ان کی فطرت کو صاف کیا جائے گا۔ اب اللہ کے پیغمبر فرمایا انت علی الفطرۃ اخترت الفطرۃ، اگر آپ پانی کو، یہ شراب کو منتخب کرتے لغوت امتک، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے امت کے لیے فطرت کا، سلامتی کا راستہ منتخب کر لیا۔ اس لیے سفر معراج سے امت مسلمہ کے ارتقاء کی نوعیتیں طے ہو رہی ہے۔ اس امت نے اپنی ترقی کا راستہ اور سفر کیسے کیسے طے کرنا ہے، اللہ کے پیغمبر جبرائیل امین قدم قدم پر بتا رہے ہیں۔ اخترت الفطرۃ لو اخترت غیرہا لغوت امتک، اگر آپ اس کے غیر کو منتخب کرتے آپ کی امت بھی گمراہ ہو جائے، لیکن اللہ کے پیغمبر فطرت کو منتخب کرتے ہیں، سلامتی کو منتخب کرتے ہیں، دودھ کو منتخب کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے پیغمبر کا کامل عقل، شعور، اور آپ کا کتنا بڑا ادراک ہے کائنات کی چیزوں پر، کتنا بڑا آپ کا علم ہے کہ اللہ کے پیغمبر اس علم میں اور ترقی کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا علم حاصل ہے، پھر اس علم کو اور ترقی دینے کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ ہم جہاں پہلے کھڑے ہوتے ہیں وہی روکے رہتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ نہ ہو جائے۔ رسول اللہ 13 سال کے قریب کا عرصہ نبوت کے فیض اور علوم کا، مشکلات کا اور سب کے حاصل کرنے کا گزار چکے ہیں، لیکن پھر اگلے سفر کے لیے تیار کروایا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فوراً تیار ہو جاتے ہیں سفر علم پر، سفر وحی پر، اللہ کی ملاقات کے لیے فوراً اگلی ترقی کا سفر ملتا ہے، ترقی کا اگلا قدم اٹھتا ہے، وہ فوراً کھڑے نہیں رہتے، قدموں میں جمود نہیں ہونا چاہیے، ترقی کی طرف قدم بڑھتے رہنے چاہیے۔ جن قوموں میں جمود آ جاتا ہے، جو پہلے والی معلومات نہیں ہے وہی کافی ہے، دوبارہ کیا ضرورت ہے سننے کی؟ آج لوگ جمعے میں بھی دیر سے آتے ہیں، کہتے سنی سنائی باتیں، کیا ضرورت ہے پہلے دور میں آنے؟ تو علم میں اول سے سفر میں شامل ہونا چاہیے، پورے سفر کا پورا حال معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے پیغمبر کی باتوں کو پورا سننا چاہیے، تاکہ ہر دفعہ سنیں گے ایک نئی مٹھاس آئے، ایک نیا مزہ آئے۔ پھر اللہ کے پیغمبر آگے بڑھے راستے کے سفر میں، تو کوئی آپ کو بلا رہا ہے، بوڑھا واویلا کر رہا ہے، بلا رہا ہے، میری طرف متوجہ ہو،
جبریل کہتے ہیں اے رسول اللہ آگے بڑھے، اس کی طرف توجہ نہ کریں، یہ بوڑھا بڑا مکار، بڑا عیار، اس نے ایسی شکل بنائی ہوئی ہے، یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے، اس کو پہچان لیں۔ تو سفر معراج میں شیطان کی پہچان پہلے مرحلے میں کروائی۔ آج ہم شیطان کو دوست بنائے ہوئے، ہم اس کی دوستی میں، وہ ہماری دوستی۔ ہر آدمی دیکھ رہے میری شیطان کے ساتھ وہ دوستی نہیں ہے، جی شیطان میرا سفر کا ساتھی تو نہیں ہے، زندگی کے سفر میں میرے ساتھ شیطان تو نہیں ہے۔ اور میں جہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے وہاں شیطان ساتھ ہے ہمارے، گھر میں داخل ہوئے بسم اللہ پڑھے بغیر شیطان ساتھ، کھانا کھا رہے ہیں جو بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے شیطان ساتھ، بیوی سے تعلق رکھی ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان ساتھ۔ ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان انسان میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ اعوذ بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اپنی نسلوں کو بھی، آنے والی نسلوں کو بھی شیطان مردود کی شر سے تیری پناہ میں لانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر قدم اٹھاؤ تو اعوذ باللہ پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر قدم اٹھاؤ تاکہ شیطان تم سے دور ہو جائے۔ تو شیطان راستے میں بتایا، فرمایا یہ ابلیس ہے، یہ شکلیں بدل بدل کر آئے گا، اس کی طرف توجہ نہ کریں، اس پر پہچان رکھیں، یہ دھوکہ باز ہے، غرور، غر لا یغرنکم باللہ الغرور۔ قرآن کہتا ہے کہ دھوکے باز تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے، شیطانی قوتیں تمہیں دھوکہ دے گی۔ ہر دور کے شیطانوں کی پہچان کرنا، یہ سفر معراج کی پہچان ہے۔ اللہ کے رسول کو شیطان دکھلایا گیا، شیطان کی مکاری بھی دکھلائی گئی۔ اب شیطان کی مکاری کو دیکھ کر فرمایا آگے بڑھیے۔ اب دوسری طرف آگے بڑھے تو پھر دیکھا کہ وہاں ایک بڑھیا ہے، ایک نوجوان خوبصورت عورت ہے، بناؤ سنگار ہے اور خوبصورتی ہے، وہ اپنی طرف راستے میں کھڑی ہے، لوگ دیکھیں۔ جبریل یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آگے بڑھیں، یہ دنیا ہے، زیب و زینت دنیا کا آغاز افتتاح ایسے ہوتا ہے۔ دنیا بڑی میٹھی ہے، دنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا بظاہر بڑی میٹھی خوشنما نظر آئے گی، لہذا دنیا کا آغاز بڑا خوشنما ہوتا ہے، انسان بڑی لذتیں اٹھاتا ہے۔ فرمایا یہ دنیا کا آغاز ہے۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ بڑھیا ہے، بال بکھرے ہوئے، چہرہ گھسا ہوا اور رنگ اترا ہوا، رنگ فک، یہ کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آگے بڑھے، اسے بھی چھوڑے، یہ دنیا کا انجام ہے۔ وہ آغاز تھا، جس کا انجام ہے یہ بڑا بھیانک انجام ہے۔ سفر معراج بتاتا ہے دنیا کو استعمال کرنا ہے، دنیا میں پھنسنا نہیں ہے، دنیا کے تقاضے پورے نہیں کرنے، حکم الہی کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اور دنیا کو اللہ کے حکم کے تقاضوں کے لیے استعمال میں لانا ہے۔ جو دنیا کو اپنے اوپر حاوی کر لے گا اس کا آخری انجام بھی اسی طرح بد ہوگا۔ آگے بڑھے، فرمایا یہاں اتریے، یہ کھجور کی جھنڈ ہے، وہاں اتر کر نماز پڑھے۔ پوچھا یہ کون سی جگہ ہے جبریل؟ کہنے لگے مہاجرت، یہ مسجد نبوی، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے۔ سب سے پہلے بیت اللہ سے چل کر جہاں اتر کر نماز پڑھی تو مسجد نبوی تھی۔ اللہ نے سفر معراج میں مسجد حرام کو اور مسجد نبوی کو اس سفر میں جوڑ دیا کہ پیغمبر سفر ہجرت کے بعد یہ قدم کون سے اٹھائیں گے؟ بیت اللہ کو اور مسجد نبوی کو جوڑ دیں گے، بیت اللہ کو اور مسجد نبوی کو جوڑ دیں گے۔ یہیں سے پیغمبر کی یہ محنتیں امت کو بھی ان دونوں مراکز کے ساتھ جوڑیں گے۔ اب امت کیسے بنے گی؟ کعبۃ اللہ کے تعلق سے بنے گی اور مسجد نبوی کی تعلیم و تربیت سے امت بنے گی۔ لہذا اس سفر معراج میں مسجد نبوی کی جگہ پر مہاجرت، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، یہاں سے اترے، آگے بڑھے، یہاں اتریے، 2 رکعت پڑھے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل نے عرض فرمایا کہ یہ کوہ طور ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام پر تجلی طور اتری، ان کو نبوت کے مقام پر فائز کر دیا گیا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اور اس کی تاثیرات کا مطالعہ کر لیا۔ یہاں سے آگے اتریے، پھر اگلے مقام پر، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ مدین ہے، یہ مسکن شعیب ہے، شعیب علیہ السلام کا مسکن ہے،
خطیب الانبیاء ابراہیم، حضرت شعیب علیہ السلام کو حضور نے فرمایا کہ خطیب الانبیاء ہے، انبیاء کے خطیب ہیں، ایسا واضح بیان کرتے ہیں، زندگی کے حقائق سمجھاتے ہیں۔ مسکن شعیب ہے مدین، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین، یہ ان کی جائے مسکن ہے، اور انہی کی نسل میں سے شعیب علیہ السلام ہے، یہ ان کے مسکن پر ہے۔ یہ تاریخ انبیاء سے گزرے، انہوں نے ان قوموں کو کیسے آگے بڑھایا؟ 2 رکعت پڑھی، یہاں سے آگے گزرے، یہاں اتریے، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر 2 رکعت وہاں پڑھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ بیت اللحم ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ، یہ وہاں ہے۔ اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی اللہ کی تجلیات کا ایک اکثر پرتاؤ تھے، لہذا ان کی جگہ پر بھی نماز پڑھیں۔ اب نماز پڑھ کر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات کو دوسری احادیث کے سپرد کر دیا، اور پھر وہاں سے آگے بڑھے۔ اب آگے گئے تو بیت المقدس میں سارے انبیاء علیہ السلام جمع، امامت انبیاء، سارے نبیوں کی امامت کروائی گئی کہ اب اگلا دور، پچھلے قوموں کی امامت کا دور منسوخ ہو گیا، ساری قومیں امامت کے منصب سے معزول ہو گئیں، اب نئی امت کو، امت محمدیہ کو امامت کے منصب پر فائز کیا جا رہا ہے۔ اب یہ امت قیادت کرے گی۔ آج امت دنیا میں پیچھے چلنا شروع ہو گئی۔ رسول اللہ کا سفر معراج کیا ہے؟ اس امت کو قائد بنانے والا، امتوں کا امام بنانے والا، اس امت کا امام امتوں کے اماموں کا امام ہے۔ یہ امت امتوں کی امام ہوگی۔ جب ہمارا نبی نبیوں کا امام ہے تو یہ امت امتوں کی امام ہوگی، دنیا میں امامت کا کردار ادا کرے گی۔ حقیقت میں اللہ کے پیغمبر کو امامت کے منصب پر فائز کر کے اس امت کو بھی امامت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ باقی امتوں کی امامت اور ان کا اگلا دور منسوخ ہو گیا۔ آج منسوخ دور چل رہا ہے۔ جن لوگوں کا اللہ کے یہاں منسوخ تھا کہ ان کا کوئی مقام نہیں، وہ ہمارے لیڈر ہیں۔ آج دنیا کے سارے مسلمان حکمران، لیڈر، علماء اور قائدین، ماہرین دنیا کے ظالموں سے، بدماشوں سے پوچھ کر اپنی زندگی کی رہنمائی لیتے۔ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان دنیا کے ہر معاملے میں رہنمائی، دنیا کے آج کے باطل، ظالم اور بدماش، قاتل اور ڈاکو اور لٹیرے طاقتوں سے آج رہنمائی لیتے۔ ان کا رہنمائی سے کیا تعلق ہے؟ زندگی کے حقائق سے ان کو زندگی کا کیا پتا ہے؟ عرض حرم کا کیا پتا ہے؟ قوموں کے حالات کا کیا پتا ہے؟ اس کے لیے تو محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والوں کو آج اپنی اہلیت کا، اپنی استعداد کا آج انہیں اعتراف کر کے اپنی کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے تھا، لیکن آج ہم نے اپنے آپ کو اس منصب سے گرا دیا۔ ہم سیرت رسول کا ہی مطالعہ نہیں کرتے کہ درس حدیث اسی لیے شروع کیا گیا ہے تاکہ امت مسلمہ کا یہ حصہ جہاں ہم موجود ہیں ہم اپنا کردار ادا کریں، ہم اپنا کردار صحیح ادا کریں۔ آج ہم اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ ہمارا کیا تعلق بنتا ہے، کیا تعاون کرنا چاہیے ہمیں؟ اللہ کے پیغمبر اب وہاں پہنچے اور وہاں سے اگلا سفر شروع ہو گیا، آسمانوں کا سفر۔ پہلے آسمان پر پہنچے، آسمان پر پہنچے، جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب دروازہ کھٹکھٹایا علون السماء دنیا، آسمان دنیا پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ پوچھتے ہیں کون؟ جبریل۔ مما، آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد خاتم النبیین۔ اب وہ جواب ملتا ہے، وہاں سے جواب آتا ہے، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو اگلے پیغمبروں سے ملاقات ہوتی۔ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی۔ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی۔ پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی۔ چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، اور ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب یہ سارے نبیوں سے ملاقات کیوں کروائی جا رہی ہے؟ کہ رسول اللہ نے واپس آ کر سفر معراج سے واپسی پر سفر ہجرت ہے، سفر ہجرت سے قوموں کے لیے ترقی کا راستہ آپ نے اقدامات کرنے ہیں، نئی ریاست بنانی ہے، حکمرانی قائم کرنی ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو کیسے ترقی دی؟ آدم علیہ السلام سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو زندگی کا مطالعہ آدم علیہ السلام سے کیا، رشتے کیسے وجود میں آتے، باپ بیٹا کیسے تعلق رکھتے ہیں، خاوند بیوی کیسے تعلق رکھتے ہیں، آدم علیہ السلام سے نسل انسانیت کا آغاز ہوتا ہے تو نسل انسانیت کا مطالعہ آدم علیہ السلام سے کر لیا۔ آگے بڑھے تو یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یہ دو پیغمبر جنہوں نے عبادات میں، روحانی ترقی میں اگلا دور گزارا تھا، ان کا مطالعہ کیا۔ پھر اس سے آگے بڑھے تو تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے مصر کی مشکل حالات میں جب قوم پر کاسالی آ گئی، انسانیت ڈوب گئی، معیشت کا نظام کرنے والے سارے معیشت دان ناکام ہو گئے، وہ اپنی قوم کی بھوک اور غربت نہیں ختم کر سکے۔ یوسف علیہ السلام نے اس دور میں ایمان اور علم نبوت کی بنیاد پر ایسی معاشی منصوبہ بندی کی، اپنی قوم کی بھی غربت بھوک مٹائی اور مفت میں مٹائی۔ بھوک کے دنوں میں مہنگی چیزیں کر کے نہیں، قوم کو مفت میں کھانا دیا غریبوں کو، ایسی معاشی منصوبہ بندی کی مصر کی کہ مصر نے پوری دنیا کو غلہ اور اناج فراہم کیا۔ اس دور میں تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان پر۔ چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام قوم کے لیے تورات لینے کے لیے گئے، پیچھے ہارون علیہ السلام کو جانشین اور خلیفہ بنا کر گئے، اور بنی اسرائیل میں ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا کہ انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ تو فتنوں کا دور، اس کا مطالعہ ہارون علیہ السلام کے دور سے کیا کہ میری امت کو فتنے کون سے آئیں گے، کون سے لیڈر گمراہ کریں گے، کون سا سامری ہوگا، سامریوں کو بھی پہچاننا ہے نا جی۔ نام موسیٰ علیہ السلام کی غیابت میں سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا، تو ہارون علیہ السلام نے اس دور میں بنی اسرائیل کو کیسے قائم رکھا، فتنوں سے کیسے بچایا، موسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر کس انداز سے انہوں نے اپنی حکمت سے کام لیا، فرقہ واریت میں قوم کو گمراہ نہ ہونے دیا۔ اب ہارون علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، یہ امت بھی فتنوں میں بھی پھنسے گی، لہذا فتنوں سے کیسے نکلیں۔ پھر رسول اللہ نے آگے بڑھے، پانچویں آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہے۔ ادریس علیہ السلام کون ہے؟ جنہوں نے انسانی معاشروں کی ترقی میں زمینی علوم تو آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر انسانوں میں مکمل ہو گئے، آسمانی علوم جو ستاروں سے پیدا ہونے والے علوم ہیں، ریاضی کا علم ہے، رمل کا علم ہے، اسی طرح دیگر وہ علوم ہیں جس طرح آج جن چیزوں سے پیمائش کرتے ہیں، بہت سارے آگے پیمانے بناتے ہیں، خط کا علم ہے، حضرت ادریس علیہ السلام ان علوم کے بانی ہیں۔ اول من خطب، جس نے سب سے پہلے قلم سے لکھا وہ ادریس علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام نے یہ علم ریاضی اور علوم، عقلی علوم سے قومیں کیسے ترقی کرتی ہیں، یہ ادریس علیہ السلام سے انسانوں میں منتقل ہوئے، لہذا پانچویں آسمان پر ان سے ملاقات کی، ہر آسمان کا مطالعہ کروایا، اس آسمان پر کیا ہو رہا ہے، اس اوپر والے آسمان پر کیا ہو رہا ہے۔ اب چھٹے آسمان پر پہنچ گئے۔ آج کی حدیث تو حقیقت میں چھٹے آسمان والی ہے کہ چھٹے آسمان پر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں چھٹے آسمان کو خاص طور پر قرآن نے بھی ذکر کیا، اور عبداللہ ابن مسعود جیسا جلیل القدر رسول اللہ کا صحابی مجلس نبوت میں آ رہے ہیں، چھوٹا سا قد چھوٹا ہے، ٹانگیں اور پنڈلیاں، رسول اللہ نے ان کو ایک دفعہ فرمایا درخت پر چڑھ کر وہاں سے کچھ اتار کے لے کر آؤ۔ عبداللہ ابن مسعود درخت پر چڑھے تو باریک باریک پنڈلیاں ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں جن پر گوشت بھی نہیں، اور اوپر تیزی سے چڑھ گئے تو فرمایا پنڈلیوں کو نہ دیکھو، یہ عبداللہ ابن مسعود ہے جس کا دل ایمان اور علم سے بھرا ہوا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کا قلب ایمان اور علم سے بھرا ہوا ہے، مسلمان ہونے کے لیے آئے تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود تیرا دل تو پہلے سے ہی ایمان اور علم سے بھرا ہوا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے لیے آئے تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان کا علم اور ایمان سے ان کا دل بھرا ہوا ہے۔
عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، وہ فرمایا کرتے تھے صحابہ کہ اللہ کے پیغمبر کا علم صحابہ میں جمع ہو گیا تو 3 صحابہ ہیں جن میں اللہ کے پیغمبر کا علم جمع ہو گیا، عمر ابن الخطاب، علی المرتضیٰ اور عبداللہ ابن مسعود۔ یہ 3 صحابہ میں رسول اللہ کا سارا علم جمع ہے۔ جو رسول اللہ کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، ان 3 صحابہ کے علوم کا، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر لے۔ عبداللہ ابن مسعود کا انتخاب دیکھیں، امام مسلم کا بھی انتخاب دیکھیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے سارے سفر معراج کا حاصل، وہ عبداللہ ابن مسعود اس حدیث میں پیش کرتے ہیں چھٹے آسمان کا، اس سفر کے اس کڑی کو وہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں انتہی بہ الی سدرۃ المنتہی، رسول اللہ کو سفر معراج کرایا گیا ایک ہی رات میں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یہ فضول سیر ہوتی ہے، لوگ ادھر ادھر گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں، کیا لے کر آئیں گے، کیا دے کر جائیں گے۔ سفر معراج پر گئے، اسری سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، اپنے مقدس بندے کو سیر کرائی رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد حرام اور مسجد اقصی جس کے قرب و جوار کو ہم نے برکتوں سے بھر دیا۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ پیغمبر کو دنیا میں بھی ان مقامات مقدسہ کے قرب و جوار کی آیات اور برکتیں ہم ان کو دکھلائیں۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہاں تک کا سفر تو یہاں قرآن نے 15ویں پارے میں بیان کیا، اور پھر وہاں سے اگلا سفر قرآن نے سورہ والنجم میں بیان فرمایا۔ والنجم اذا ہوا، قسم ستارے کی جب ستارہ ڈوب گیا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا نہ بہکا۔ ما ینطق عن الہوا، جو اپنی دلی خواہش سے، اپنی ذاتی خواہش سے بولتا نہیں۔ ان هو الا وحی یوحی، اس پر جو اللہ کی طرف سے علم اترتا ہے، وہی نازل ہوتی ہے، اسی کو آگے منتقل کرتا ہے۔ علمہ شدید القوی، یہ علم اس کو بڑی طاقتور ذات فرشتے جبرائیل امین نے سکھایا۔ ذو مرۃ فاستوی، جو بڑی قوت اور غلبہ والا ہے، اور فاستوی، اور بڑے اونچے مرتبے اور مقام پر فائز ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ فرشتہ بھی، پیغمبر نے اس کو دیکھا کہ وہ آسمانوں کے ملکوت کے سب سے اوپر درجے پر، کنارے پر بیٹھا ہوا پیغمبر کو نظر آیا۔ یہ کون سا مقام تھا؟ بالافق الاعلی، یہ چھٹا آسمان تھا۔ جبرائیل امین یہاں پہنچ کر رک گئے، یہ سدرۃ المنتہی ہے، یہاں سے آگے آپ نے جانا ہے، چھٹے آسمان تک جبریل ساتھ ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وہ افق اعلیٰ پر جبرائیل امین کو پیغمبر نے پورے قد و قامت کے ساتھ دیکھا۔ یہ چھٹے آسمان پر جبرائیل امین پورے اپنے جوبن پر تھا، پورے 600 پر کھلے ہوئے آسمان، چھٹے آسمان تک ان کا سر ہے، اور پاؤں بھی 7ویں زمین سے نیچے ہیں، اور پوری کائناتوں پر حاوی ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر پیغمبر وہاں سے آگے بڑھے، قرب کا مقام طے کیا۔ اب یہاں سے مقام قرب جو اللہ کے پیغمبر کو حاصل ہوا، دنیا میں کسی انسان کو حاصل نہ ہوا۔ یہاں تک تو جبریل بھی ساتھ ہے، بہت ساری نورانی اور ملکوتی قوتیں ساتھ ہیں، لیکن اس سے آگے اللہ کے پیغمبر اپنے اس پورے سفر کے ساری قوتوں کو جذب کیے ہوئے ایک آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان کی قوتیں جذب کر لیں، دوسرے آسمان پر پہنچے تو دوسرے آسمان کی قوتیں جذب کر لیں۔ جس طرح ایک بچہ ایک کلاس میں جاتا ہے تو وہاں کا علم اپنے اندر جمع کر لے، دوسری کلاس میں جاتا ہے تو دوسری کلاس کے علوم جمع کرتا ہے، تیسری کلاس میں جاتا ہے تو وہاں کے علوم جمع کرتا ہے۔ ہر آسمان یہ اپنا ایک پورا دائرہ کار اور علوم رکھتا ہے۔
مشاہدات رکھتا ہے، تجربات رکھتا ہے، اقدامات رکھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہر آسمان کی ساری چیزیں جذب کرتے چلے گئے، سب کچھ اخذ کرتے چلے گئے، سب کچھ حاصل کرتے چلے گئے۔ یہ دل و دماغ کی آنکھوں سے مطالعہ اور مشاہدہ جاری ہے، ان آنکھوں سے بھی جاری ہے اور دل کی آنکھوں سے بھی جاری ہے۔ ساری آنکھیں کھول کر مطالعہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ثم دنا فتدلى، یہاں تک تو مخلوق کا مطالعہ ہے، یہاں تک تو مخلوق کا مطالعہ ہے۔ یہ ساری بنی ہوئی مخلوق کیا ہے؟ یہ بنی ہوئی مخلوق اس ساری کا مطالعہ کر لیا۔ اب ہمارے بزرگ امام الائمہ، امام الحکمہ، امام التفسیر والحدیث، امام الفقہ والعلوم، امام الائمہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے تفاسیر قرآن پر، احادیث رسول اللہ پر، سیرت رسول اللہ پر گہری نگاہ ڈال کر اور وہاں سے پورے سفر معراج کی ساری روایات کو پورے اہتمام کے ساتھ اس کو نقل کیا۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان بزرگوں کی قبور پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے کہ جنہوں نے ان علوم کو منضبط کر کے امت کے لیے محفوظ کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اب یہاں پہنچ کر یہ دنیا کے سارے مقامات، یہ دنیا کے سارے نظامات یہاں پورے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں اس کی اصل اور مرکز یہ چھٹا آسمان، اس ساری کائناتوں کا، اس دنیا کا اور ان سارے پانچوں آسمانوں کا جو مرکز ہے یہ چھٹا آسمان ہے۔ چھٹا آسمان، اس سے اوپر کا ایک نیا جہان ہے۔ یہ جہان عالم مادی ہے، وہ جہان عالم شہادہ اور عالم مادی ہے، اور وہ جہان جس میں پیغمبر گئے یہ عالم مثال ہے۔ اللہ کے پیغمبر ان دونوں جہانوں کی مرکزی قوت ہے۔ اللہ کے پیغمبر اس دنیاوی جہان کی، یہ باقی جہان کی، عالم شہادت کی ساری قوتوں کا حاصل بھی پیغمبر کی ذات ہے، اور عالم ملکوت، عالم انوار و برکات، علم وحی اور تجلیات الہی اور علوم الامر کا جتنا مرکز ہے، ان سب کے علوم کی مرکزی ذات، جس طرح وہاں وہ درخت ہے جس پر یہ ساری چیزیں نازل ہوتی ہیں، اسی طرح پیغمبر کی ذات بھی یہ ایک مرکزی قوت ہے۔ اس لیے تم پیغمبر کو معمولی قوت سمجھ کر نظر انداز کرتے ہو۔ پیغمبر کا علم کوئی معمولی علم ہے، پیغمبر کا مطالعہ کوئی معمولی مطالعہ ہے۔ کس مطالعے کو تم نظر انداز کر رہے ہو؟ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے محمد الرسول اللہ۔ اس سفر